الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جو لوگ وضو خانے پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آئے وضو کر کے، وضو خانے پہ بیٹھیں باتیں نہ کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شعبان کے تعلق سے جو باتیں چل رہی تھیں، کچھ باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ سے رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے موضوعات رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں بیان کی جائیں ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شعبان کے تعلق سے جہاں بہت ساری باتیں ہم نے سنی سمجھی، وہیں پر دو باتیں اور ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی یہ کہ ہم نے شعبان کے تعلق سے ایک حدیث، دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نصف شعبان کو، 15ویں شعبان کو اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت ڈالتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور لوگ۔ تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، تو پھر اس رات عبادت کیوں نہ کی جائے؟ اس رات جب بخشش کی، مغفرت کی رات ہے، تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟ تو اس کا جواب صاف اور سیدھا درست یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، تو پھر اب ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہر قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ایک عمل رہا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہر نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کلمہ بھی یہی پڑھا ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے کہ آپ کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی جواب دیں گے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں۔ آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ وہیں پر سوال کرنے والا اگر یہ بھی سوال کرے کہ آپ کس کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے۔ تو جب ہم نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اور پھر سوال کرنے والا ہم سے یہ بھی سوال کر دے کہ مسلمان کہا کس کو جاتا ہے، تو ہم اس موقع پر بھی یہی جواب دیں گے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اب اس سوال کو پھر اٹھائیے کہ جب یہ مغفرت کی رات ہے تو پھر اس رات عبادت کیوں نہ کی جائے؟ تو جواب یہی کہ عبادت اس لیے نہیں کہ اس دن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی۔ ہم اس لیے اس رات عبادت نہیں کرنے کے قائل ہیں،
اس لیے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اور جس نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اس نبی کی شریعت ہمیں یہ تعلیم نہیں دے رہی ہے، اور اس نبی کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کو آپ نے شب بیداری کی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات عبادت کی ہے۔ آپ کی زندگی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم اس رات عبادت نہیں کرتے، اس لیے ہم اس رات عبادت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس رات کی عبادت کا کوئی پہلو نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو خاص کر کے عبادت کی۔ اور اسی طریقے سے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، قیام لیلۃ النصف لم يثبت فيه شيء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس رات نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں، اور نہیں صحابہ کرام سے کچھ بھی ثابت۔ یعنی 15ویں شعبان کے تعلق سے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نہ نبی سے کچھ بھی ثابت ہے 15ویں شعبان کے تعلق سے، اور نہیں نبی کے ماننے والے صحابہ کرام سے کچھ بھی ثابت ہے 15ویں شعبان۔ تو جب نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں بھی وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے ہم مسلمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام ابو بکر طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں جو ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے مشائخ اور ہمارے فقہا میں سے کسی نے بھی اس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں دلائی، رغبت نہیں دلائی کہ 15 شعبان کی رات کی کوئی فضیلت ہے، یا اس رات کی فضیلت دوسری اور راتوں سے افضل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر 15ویں شعبان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور باقی راتوں سے افضل ہے، تو امام العربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھا جا رہا ہے، نبی کے اوپر بھی بہتان باندھا جا رہا ہے، کہ اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے تعلق سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں اسلام کے اندر اس رات کی فضیلت ہے، تو گویا ہم نبی کی طرف جھوٹا الزام، جھوٹا بہتان نبی کے اوپر باندھ رہے ہیں، اور یہ درست نہیں۔ تو اس لیے اس رات کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی فضیلت خاص نہیں ہے، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے اور ان کی مغفرت کر دیتا ہے، تو یہ صرف 15ویں شعبان کی رات کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات اس کی بھی فضیلت وہی ہے، اس کی بھی وہی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کی رات اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ، اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، سوائے اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اللہ ان سب کو معاف کر دیتا ہے، اور سوائے ان دو بھائیوں کے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر بغض، حسد، عناد رکھتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے درمیان صلح نہ کرا لیں، اللہ رب العالمین ان کو مہلت دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ دونوں لوگ آپس میں صلح کرا لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر اس حدیث کی بنا پر کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، مغفرت کی رات ہے، اس لیے اس رات جاگنا، عبادت کرنا یہ افضل ہے، تو صحیح مسلم کی